وہ ہمیشہ آپ کے خلاف بات کرتا ہے، آپ اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ نوجوان کے لہجے میں پیار بھی تھا، پریشانی بھی اور خلوص بھی۔ مجھے اس کے خلوص نے چند لمحوں کے لیے پریشان کر دیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ آپ سے عقیدت کی حد تک محبت کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو انسان کے شرف سے اٹھا کر اوتار، ولی یا دیوتا بنا دیتے ہیں۔ ان کی عقیدت یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی کہ آپ واش روم بھی جاتے ہوں گے، آپ کو بھوک بھی لگتی ہوگی، آپ کی بجلی بند ہو جائے تو آپ کو بھی پسینہ آتا ہوگا، اور اگر آپ کو چوٹ لگے تو آپ کے منہ سے بھی عام انسان کی طرح چیخ نکلتی ہوگی۔ یہ لوگ آپ کو یونانی دیوتا بنا کر کسی اونچے طاق میں رکھ دیتے ہیں اور دور کھڑے ہو کر آپ کے راہوں میں عقیدت اور محبت کے پھول چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو صدیق کہہ سکتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے ایک ایک لفظ پر یقین بھی کرتے ہیں اور اس کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ یہ صدیق دنیا کے ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں ایسے لوگ شامل ہیں جو بلا وجہ آپ کے مخالف ہوتے ہیں۔ آپ زندگی میں ان کا کچھ نہیں بگاڑتے، آپ کا کبھی ان سے سامنا نہیں ہوتا، آپ اور ان کے درمیان کبھی انٹرسٹ کا بھی کلیش نہیں ہوتا اور آپ کبھی ان کا کوئی حق بھی غصب نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو ہنستا، کھیلتا، خوش اور کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کی ہر کامیابی، ہر خوشی اور ہر اچھائی ان کے دلوں پر بجلی بن کر گرتی ہے، اور یہ آدم خور مگرمچھ کی طرح تل ملا کر آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ابو جہل نما لوگ ہوتے ہیں۔ یہ دل میں آپ کی خوبیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں، یہ آپ کی محنت، آپ کی ذہانت اور آپ کی اچھائیوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ کی مخالفت کا بھی کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ اور لوگوں کی تیسری قسم میں ایسے لوگ شامل ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور یزید کی بھی بیعت کر لیتے ہیں۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا لیڈر مان لیتے ہیں اور شمر کے لشکر پر بھی خاموش رہتے ہیں۔ ان کے دل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن تلواریں ہمیشہ یزید کا ساتھ دیتی ہیں۔ یہ کوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ان کے جذبات وابستہ نہیں ہوتے۔ یہ پہلے مقتول کا ساتھ دیتے ہیں اور جب قاتل کو پھانسی دینے کا وقت آتا ہے تو یہ اس کے لیے ہمدردی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ اگر گا رہے ہیں تو یہ آپ کو سن لیں گے۔ آپ نے گانا بند کر دیا تو یہ آپ کا نام بھول جائیں گے۔ آپ اگر لکھتے ہیں تو یہ آپ کو پڑھتے ہیں۔ آپ لکھنا بند کر دیں، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں یا آپ اپنا پروفیشن تبدیل کر لیں تو یہ اگلے ہی دن آپ کو فراموش کر دیں گے۔ یہ کوفی لوگ بھی ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ یہ گاہک کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، کولیگز کی صورت میں بھی، آپ کے ہمسائے بھی اور آپ کے سامعین، ناظرین اور قارئین بھی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ان تینوں لوگوں میں سب سے خطرناک پہلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کیونکہ آنکھوں پر عقیدت کی اینک چڑھا کر آپ کے پاس آتے ہیں، چنانچہ آپ کانچ کی نازک چوڑی بن کر ان کے سامنے بیٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے چھینک مارتے، جمائی لیتے یا کان پر خارش کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، کیونکہ آپ جب چھینک مارتے ہیں تو یہ بڑی حیرت سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس وقت ان کی آنکھوں میں اس نوعیت کا چیختا ہوا سوال ہوتا ہے، دیوتا آپ کو بھی چھینک آتی ہے؟ اور اس سوال پر آپ کی چھینک تک شرمندہ ہو جاتی ہے۔ میرے سامنے بیٹھا نوجوان پہلے کیٹیگری سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ عقیدت کی اینک چڑھا کر میرے پاس آیا تھا اور میں بارش میں بھیگے بیمار کبوتر کی طرح اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس وقت میرے گھٹنے پر شدید خارش ہو رہی تھی، لیکن میں اس کے سامنے خارش کا رسک نہیں لے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ کا فلاں کولیگ پچھلے 10 برسوں سے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ میں نے اس سے عرض کیا، بھائی میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، میں نے کبھی اس کے ساتھ کام نہیں کیا، چنانچہ اس کی رائے ون سائیڈڈ ہے اور کبھی ون سائیڈڈ رائے کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ لیکن وہ نوجوان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مجھے ابھی تلوار لے کر اس کے ساتھ نکلنا چاہیے اور تمام مخالفوں کے سر اتار کر فاطمہ جناح پارک کے عین درمیان میں کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کر دینا چاہیے اور اس کے ساتھ مخالفین کا انجام قسم کی تختی لگا دینی چاہیے۔ میں نوجوان کی خواہش سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی 3-4 موٹی موٹی وجوہات تھیں۔ ایک، میرے پاس تلوار نہیں تھی۔ 2، 15 لاکھ آبادی کے شہر سے اپنے مخالفین تلاش کرنا مشکل تھا۔
3 میرا خیال تھا کہ ملکی قوانین اور لوگ ہمیں ان کے سر اتارنے نہیں دیں گے، اور 4 شاید ہمیں CDA سے فاطمہ جناح پارک میں کھوپڑیوں کا مینار بنانے کا بھی NOC بھی نہ مل سکے۔ چنانچہ میں نے اسے حالات کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی تبلیغ شروع کر دی، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں جب تھک گیا تو میں نے اس سے عرض کیا، چلو میں تمہیں رچرڈ نکسن کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ رچرڈ نکسن نے جب صدارت سے استعفیٰ دیا تو اس کا ایک مخالف اس کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا، میں آپ کے دور صدارت میں آپ کی شدید مخالفت کرتا رہا، میں آج آپ سے معذرت کرنے آیا ہوں۔ رچرڈ نکسن نے یہ سنا، وہ ہنسا اور نرم آواز میں بولا کہ آپ جب کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، لوگوں کی اس مخالفت سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آپ مخالفوں کی مخالفت شروع کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو بہت فرق پڑتا ہے۔ بات ختم ہونے کے بعد میں نے نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ خاموشی اور ٹھنڈی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ نکسن کے کہنے کا مطلب تھا کہ تمہاری مخالفت سے مجھے کوئی فرق نہیں پہنچا، لیکن میں اگر تمہاری مخالفت کرتا تو مجھے بہت نقصان ہوتا۔ نوجوان اب بھی نہیں سمجھا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ کا وقت قیمتی ہو جاتا ہے، آپ کے مخالفین آپ سے آپ کا وہ قیمتی وقت چھیننا چاہتے ہیں، چنانچہ یہ آپ کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اگر اس ٹریپ میں آ جائیں تو آپ مخالفین کے اعتراضات کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، اور یوں وہ قیمتی وقت جو آپ کو اپنے کام پر دینا چاہیے تھا وہ مخالفتوں اور جواب مخالفتوں میں ضائع ہو جاتا ہے، اور آخر میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ خسارے کے سوداگر بن چکے ہیں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ جب کامیابی کے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو آپ کے مخالفین ہنٹر لے کر آپ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، ایک آپ سر جھکا کر صرف اپنے مقصد پر توجہ دیں، آپ یہ راستہ منتخب کر لیں تو مخالفتوں کے ہنٹر آپ کے گھوڑے کی رفتار میں اضافے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور 2 آپ اس کے برعکس ہنٹر والوں کا جواب دینا شروع کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا گھوڑا بھی رک جائے گا اور آپ کسی نہ کسی ہنٹر کا شکار بھی ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان کو اپنا کام کرنے دو اور تم اپنا کام کرتے رہو، آخر میں کامیاب وہی ہوگا جس کی رفتار زیادہ ہوگی۔ نوجوان نے میری بات سن لی، لیکن وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔